الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے بھائی مل کے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔ ایک مسلمان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ اس کا ایمان ہے، اور ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی آخرت کا فیصلہ اس کی آخری سانس پر ہونا ہے۔ اگر روح قبض ہوتے اس کا ایمان سلامت ہے تو بالآخر حضور ہمیں جنت میں لے جائیں گے، اور اگر اللہ نہ کرے، اللہ ہماری نسلوں میں بھی کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے، اگر مرتے وقت کسی کا ایمان چھن جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ تقدیر غالب آتی ہے اور بندہ جہنمی ہو کے مرتا ہے، اور ایک بندہ ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے کہ تقدیر اس پر غالب آتی ہے، اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاتا ہے۔ عصر حاضر کے اندر انسان کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ روٹی کا ہے، اور وہ رزق کمانے کی خاطر اولاد کی نگہبانی سے بھی غافل ہو جاتا ہے، گھر کی نگہبانی سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ ایک بات کو ذہن نشین کر لیں، ہم جتنا بھی جی لیں بالآخر موت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا کی مثال یوں دی کہ ایک بندہ سمندر کے اندر اپنی انگلی کو ڈبوئے، اور جب وہ سمندر سے اپنی انگلی کو نکالتا ہے تو جتنے قطرے اس کی انگلی پہ لگتے ہیں یہ دنیا ہے، اور باقی سارے کا سارا سمندر یہ آخرت ہے۔ دنیا صرف اتنی سی ہے۔ اس وقت جو ہمیں مسائل درپیش ہیں اس میں الحاد بھی ہے۔ پہلے تو لوگ مسلک کے لیے پریشان تھے، اب نعوذ باللہ لوگ خدا کے منکر ہونا شروع ہو گئے۔ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے، اور دوسرا مذہب کا جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے کہ لوگ خدا کے منکر ہونا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد حضور کی ختم نبوت۔ حضور کی ختم نبوت اسی طرح ضروری ہے جیسے اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، اسی مقام میں جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا بھی ضروری ہے۔ صرف میں آخری دو باتیں عرض کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں۔ ہمارے لیے اس وقت جو چیلنجز ہیں اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے جو جمعے کی نماز ہے وہ ایسی جگہ ادا کیا کریں جہاں پہ آپ کو علم دین اور تربیت ملے۔ سب سے پہلے ہمارا لوس یہ ہے کہ ہم جمعے میں باقاعدہ پابندی کے ساتھ وقت پر نہیں جاتے، اور ہم نے جمعہ جو اصل میں تربیت کے لیے رکھا گیا تھا، اجتماع کے لیے رکھا گیا تھا، ہم اس سے بھی غافل ہو گئے۔ اس کا نقصان کیا ہوا کہ جب ہم نے جمعے کا خطبہ سنا نہیں، دین سیکھا نہیں، تو پھر اس کو اپنے گھر میں اپلائی بھی نہیں کر سکے۔ اور جو لوگ جاتے ہیں، اور بعض اوقات بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ ناقص خطبات ہوتے ہیں جو معاشرے کی ڈیمانڈ ہے اس کو پورا نہیں کر پاتے۔ تو پہلا پیغام میں آج آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ آپ جمعے کی نماز آپ صرف ایک سال بھی کسی اچھی جگہ پہ، اچھی جگہ سے مراد جہاں پہ آپ کو علم دین ملے، تربیت ملے، صرف ایک سال آپ باقاعدگی کے ساتھ اگر وہاں پہ صرف جمعے کی نماز بھی پڑھ لینا تو ایک سال کے بعد گھر کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ روٹی کمانے میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہماری نسلیں کس کے ساتھ بیٹھتی ہیں، کس کے ساتھ اٹھتی ہیں، ان کا یارانہ کس کے ساتھ ہے۔
اور باپ اس وقت پریشان ہوتا ہے جب اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہوتا ہے، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کاش مجھے کوئی ایسا طبیب مل جائے جو میرے بیٹے کو واپس لے آئے۔ میرے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو تربیت کی کمی ہے وہ تویزوں سے پوری نہیں ہوتی، تربیت کی کمی تربیت سے ہی پوری کرنی پڑے گی، تربیت کی کمی کبھی تویزوں سے پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے آج کی کانفرنس میں یہی پیغام آپ سے عرض کرنا تھا کہ آپ باقاعدگی کے ساتھ علم دین کی طرف رجوع کر لیں۔ اللہ نہ کرے پہلے تو ایک دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری نسلوں میں صرف وہ بچہ پیدا کرنا جو قیامت تک صدقے یا رسول اللہ کہنے والا ہو۔ ہماری نسل میں کبھی ایسی اولاد آئی نہ جو حضور پہ قربان ہونا نہ جانتی ہو۔ ہم تو اس عقیدے کے مالک ہیں کہ جئیں گے تو صدقے یا رسول اللہ سے جئیں گے، اور اس امید پر جیتے ہیں کہ اللہ ہمیں مرتے وقت بھی یہ سلامتی دے گا کہ میں وہ سنی ہوں، جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ سب سے پہلے اس دور میں اس کی ضرورت ہے، اور آخری مثال دے کے میں مائک اپنے بزرگوں کے سپرد کر رہا ہوں۔ میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے ریل گاڑی دیکھی ہوگی، ریل گاڑی کے درجنوں کے حساب سے ڈبے ہوتے ہیں، ہر ڈبے کے اندر درجنوں کے حساب سے افراد سواریاں بیٹھی ہوتی ہیں۔ ایک بندہ جتنے مرضی ڈبے بنا لے، جتنی مرضی سواریاں اس میں بٹھا لے، لیکن اس ڈبے کا اگر انجن نہیں ہے نا تو اس کو سواریاں بٹھانے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتا۔ فرد واحد نکلے، جتنی مرضی سواریاں بٹھائے، جتنے مرضی ڈبے بڑھاتا چلا جائے، لیکن بالآخر اس کو رجوع اپنے انجن سے کرنا پڑتا ہے، اور اس انجن کا نام مرشد ہوتا ہے۔ اس انجن کا نام کیا ہوتا ہے جی؟ آپ کی سبحان اللہ پہ بھی سبحان اللہ، وہ کم از کم گواہی تو دیں یا رسول اللہ کہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں جی؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں کچھ بھی نہیں سا، جو کچھ بھی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور بندے کو اپنی اصلیت بیان کرتے ہوئے جھجکنا نہیں چاہیے۔ ہم نے ناک پونچھنا بھی آپ کے قدموں میں سیکھا تھا، کوئی دوسری رائے نہیں ہے، نہ کوئی جھجک ہے، نہ کوئی شرمندگی ہے۔ آپ مجھے بڑا سمجھتے ہوں گے لیکن میں نہیں، اس لیے میں آج خطاب کے نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک طرف میرے شاگرد تھے اور ایک طرف میرے استاد ہیں۔ آج میں درمیان میں ہوں، شاگردوں کا آپ نے سن لیا ہے، اب میرے استاد صاحب کا کلام آپ نے سننا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ کا ذوق، آپ کا شوق یہ بتائے، اور بالخصوص میرے لیے استقامت کی دعا بھی کریں۔ بالآخر میرے بزرگ ہیں، انہوں نے مجھ پہ کرم فرمایا، میری رہبری فرمائی، میری رہنمائی فرمائی، ہر معاملے میں مجھ سے درگزر فرمایا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ساری زندگی ان کے دامن سے وابستہ رہنے پہ استقامت عطا فرمائے۔ آخر میں صرف آپ نے استقبال کرنا ہے، اور میں مائک بزرگوں کے سپرد کر رہا ہوں۔ میں نے ایک ہی پیغام دیا ہے، آپ کم از کم جمعے کا خطبہ بھی اگر کسی اچھی جگہ پڑھنا اور سننا شروع کر دیں تو 1 سال کے بعد ماحول بدل جائے گا۔ اور اگر آج ہم نے توجہ نہ دی، میں ایک مثال آپ سے اور عرض کر دیتا ہوں۔ اس وقت واپٹا میں، واسا میں، جتنے بھی ہمارے سرکاری ادارے ہیں نا، جتنے ملازمین ہیں، آج سے 25-30 سال کے بعد ان میں سے کوئی ملازم نہیں ہوگا۔ عمر کے اعتبار سے لوگ ریٹائر ہوتے چلے جائیں گے، بعض دنیا سے چلے جائیں گے۔ اب 30 سال کے بعد ان عہدوں پر کون بیٹھے گا؟ وہ ہماری نسلوں نے بیٹھنا ہے۔ تو ہم جیسا پاکستان آج سے 30 سال بعد چاہتے ہیں نا، اس پر محنت آج کرنی پڑے گی، اور اگر آج ہم نے وہ محنت نہ کی تو جو حالات آج ہمارے سامنے ہیں 30 سال بعد اس سے بھی بدتر ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے 30 سال میں پاکستان کا نقشہ بدل جائے تو اس کی تربیت، اس پر محنت آج کرنی پڑے گی، اور اگر آج نہیں کریں گے تو 30 سال بعد پھر اس سے بدتر حالات ہوں گے۔ اور بعض اوقات بندہ اتنی بے حسی کا مظاہرہ کرتا ہے اور وہ یہ کہہ دیتا ہے اسی کیڑا اس ویلے ہونا ہے، مطلب وہ اپنی اولاد کو بھی اسی ماحول میں چھوڑ کے جانا چاہتا ہے۔ اور بھائی ہم نہیں ہوں گے، ہماری نسلیں تو ہوں گی نا۔ تو جیسا پاکستان ہم آج سے 25-30 سال بعد چاہتے ہیں،
اس پر محنت ہمیں آج کرنی پڑے گی، اور آج کی محنت انشاءاللہ۔ اور ایک بات تو یاد رکھیں، لوگ سمجھتے ہیں ایسے اجتماعات کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ پاکستان جب بنا تھا تو ایسے ہی اجتماعات سے بنا تھا۔ ختم نبوت کا جب بل پاس ہوا تھا، جس کی آج گولڈن جوبلی ملائی جا رہی ہے، ایسے ہی اجتماعات سے ہوا تھا۔ ایسے ہی قائدین نے قائدانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے عوام کی رہبری کی تھی، اور پھر ماؤں نے ایسے فرزند پیدا کیے تھے جو سینہ تان کے حضور کی ختم نبوت پہ قربان ہونے کے لیے تیار تھے۔ اس لیے جیسا پاکستان ہمیں آج سے 25-30 سال بعد چاہیے، اس کی محنت، اس کی تیاری ہمیں آج کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عشق کے ساتھ جینے کی اور عشق کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔